قبر کی زیارت سے متعلق، تو قبر کی زیارت سے متعلق انسان کے لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ تعلق دار لوگوں کا یہ ایک سلسلہ ہے کہ جب کوئی تعلق والا کسی تعلق والے سے ملتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی تسکین۔ میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ جو مسز اعجاز صاحبہ نے اور محمد صابر صاحب نے ڈارلنگٹن سے سوال کیا تھا کہ قبور کی زیارت کے لیے جانا اور اس کی حیثیت سے متعلقہ، کہ جب بندہ دنیا میں ملتا ہے اس کو جو تسکین میسر آتی ہے، قبر پر جانے والے سے بھی اس کو اسی طرح کی تسکین میسر آتی ہے، اور اس میں صاف ظاہر ہے رشتہ داروں کی محبت، رشتہ داروں کا تعلق یا دوست احباب کا تعلق ڈیفینیٹلی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو والد کے قبر پر آنے سے خوشی ہو رہی ہے تو کیا اس کو والدہ کے آنے کی قبر میں توقع، خواہش یا تسکین کے لیے اس کی امید نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ جی تو ناظرین گرامی، میں یہ بات عرض کر رہا تھا تو کہ اس بندہ جہاں جاتا ہے قبرستان میں اور قبور پر جاتا ہے تو تعلقات کے مطابق اس کو وہاں سے قبر والے کو تسکین میسر آتی ہے، اور جب قبر والے کو تسکین میسر آتی ہے تو وہ تسکین صرف باپ سے نہیں ہوتی، ماں سے بھی ہوتی ہے، بھائی سے نہیں ہوتی، بہن سے بھی ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث پاک جس کا ذکر کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر وہ حدیث پاک، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نمبرنگ پر جائیں تو نمبرنگ میں وہ حدیث پاک چوتھے نمبر کی ہے، اور جس میں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہ دوسرے نمبر کی ہے، اور بعض کے نزدیک پہلے نمبر کی ہے۔ تو گویا ان احادیث کی اہمیت میں بھی فرق ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے اس میں جو لفظ بولا گیا ہے وہ لفظ زوار کا بولا گیا ہے، اور زوار کا معنی ہوتا ہے وہ عورت جو بہت ہی زیادہ قبروں کو زیارت کے لیے جائے، اور صاف ظاہر ہے کثرت کے ساتھ ایسا کرنا اس میں خدشہ، فتنہ، امکان فتنہ زیادہ ہے، اس لیے اسے روکا گیا۔ پھر روکنے کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث پاک جس کے اندر جائز قرار دیا گیا قبروں پر جانا، تو ناظرین گرامی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو قبر کی زیارت ہے اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو معانست ملتی ہے، اس کو تسکین ملتی ہے، اور قبر پر جانے والا صاف ظاہر ہے جہاں اس کے اور بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سب سے بڑا مقصد قبر پر جانے کا، بہت سارے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ قبر پر جانا صاف ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار ہے، اور جانے سے قبر والے کو یا والی کو پتہ بھی چلتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے اور اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کو پہچانتا ہے۔ قبر والی میت پہچانتی ہے، میت سمجھتی ہے، میت سنتی ہے، میت دیکھتی ہے، اور اس کو تمام باتوں کا احساس ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی قبر پر جائے گا تو اس کو احساس ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جانے والا یا جانے والی، زائر ہے یا زائرہ ہے، وہ جب قبرستان میں یا قبر پر جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس کو قبر میں ریلیف بھی ملتا ہے، اس کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے۔ قبر کی اگر خدا نخواستہ سختی ہے تو اس سختی سے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے اور گزرتے ہوئے کے بارے میں قبرستان میں ان کو جانا نہیں چاہیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بات کی، اور ایک خاص بات ان کے سوال میں یہ تھی کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں قبر والے عورتوں کے جسموں کو بھی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، جس کسی نے بھی کہا بالکل غلط کہا۔ ایسا دیکھنا جس دیکھنے سے کوئی غلط رجحانات پیدا ہوتے ہوں، اگرچہ اس کا اس زندگی سے تو تعلق نہیں ہے، مگر روح کی طاقت بھی وہ چیزوں کی طرف نہیں دیکھتی جن چیزوں کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہو جن کا دیکھنا منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یعنی اس کو، یہ بات سمجھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل، اگر اس کو مانا بھی جائے اور فرض کیا مان بھی لے سمجھنے کے لیے بات، تو اگر عورتوں کو دیکھتے تو مردوں کو نہیں دیکھتے، اور پھر جو قبرستان کے اندر عورتیں مدفون ہیں
تو ان کے لیے تو پھر دیکھنے کا حکم وہی ہو گیا نا. صاف ظاہر ہے روحیں اگر دیکھتی ہیں اور عورتوں کی روحیں بھی دیکھتی ہیں تو پھر عورتوں کی روحیں جو قبرستان میں دفن ہیں, قبر کے اندر ایک عورت ہے, تو عورت جب آنے والے مرد کو دیکھے گی اور اگر فرض کیا وہ باڈی کے تمام حصے دیکھتی تو وہ بھی تو دیکھ رہی ہے. تو گویا وہ جو بات, جس بات کو عذر کی بنیاد پر لوگوں نے یہ کہہ دیا, تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو بات دونوں طرف سے برابر ہو گئی. بات یہ کر رہا تھا کہ وہ تو دونوں طرف سے برابر بات ہے, لہٰذا اس بات کی کوئی اہمیت یا کوئی اس کا مقام و مرتبہ شریعت میں نہیں ہے. جو شمیم ہاشمی صاحبہ نے کہا کہ مرد کا پتہ چلتا ہے یا عورت کے وہ اعضاء یا جسم کا وہ حصہ نظر آتا ہے جس کو دیکھنا نہیں چاہیے, یہ بات بالکل غلط ہے, اور اس کا اطلاق اس بات پر ہوتا نہیں ہے. جو بات حدیث پاک میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ملی ہے, اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں, اور وہاں جانے سے آپ کو اس سے کوئی ہاں البتہ شرائط کا پورا کرنا, اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس کے جانے کی شرائط کیا ہیں, ان کے تقاضے کیا ہیں, اور راستہ پرخطر نہیں ہے, پرفتن نہیں ہے. یہ تھوڑی اضافی شرائط ہیں عورتوں کے لیے جو کہ مردوں کے لیے نہیں ہے. مردوں کے لیے یقیناً راستے کا فتن یا راستے کا خطرہ وہ عورتوں کی نسبت سے کم ہے. کہ اس سلسلے میں قبرستان میں جانا اور پھر بطور خاص وہاں قبر پر جا کر کچھ پڑھنا, اور نمبر 2 پاک جسم کے ساتھ جانا, نمبر 3 راستہ خطرناک نہ ہو تو جانا, نمبر 4 فتنہ نہ ہو جانا, نمبر 5 یہ ہے اختلاط مرد و زن کا امکان نہ ہو. ان شرائط کے ساتھ عورت کا جانا 100% درست ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. آئمہ نے اور اکابرین میں سے اگر کسی نے اس بات سے روکا ہے تو وہ اس لیے روکا ان فتن کی بنیاد پر اور ان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے, وگرنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا عمل مبارک ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی رہیں اور ہوئیں, اور آپ کا خود صحیح حدیث پاک میں یہ ارشاد ہے کہ میں پہلے حضور تشریف فرما تھے, میں جاتی پردے کا اتنا اہتمام نہیں تھا, لیکن پھر سیدنا ابو بکر صدیق چلے گئے تو پردے کا اتنا اہتمام نہیں تھا کہ میرے والد گرامی تھے. پھر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون ہو گئے تو پھر فرماتی میں پردہ کر کے جاتی تھی, چونکہ ان سے میرا تعلق محرم والا نہیں تھا, تو اس لیے میں پردہ کر کے جاتی. تو یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہاں جانا ثابت ہے, وہاں اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا اور ان کا ذہن یہ تھا. صاف ظاہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آدھا دین ہے. اب وہ ہستی جن کی علمی معلومات, علمی ذخیرہ, قرآن و حدیث پر جن کی دسترس کہہ لیں یا جن کی رسائی اور اپروچ اتنی زیادہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عائشہ آدھا دین ہے, وہ ہستی جب خود ایک عمل کر رہی ہے اور حضور کے قبر مبارک پہ تشریف لے کے جا رہی ہیں, بلکہ اس پر تبصرہ فرما رہی ہیں, اور ان کی گفتگو سے یہ بات واضح طور پہ ظاہر ہے کہ گویا سرکار بھی دیکھ رہے ہیں قبر انور میں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور میں دیکھ رہے ہیں, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر انور میں دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ان کے دیکھنے کی وجہ سے پھر میں حیاً پردہ کر کے جاتی جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ مدفون ہوئے. جو حدیث پاک جس میں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے اور قبروں پر جانے سے منع کیا تھا, الا فزوروہا, لیکن اب متوجہ ہو جاؤ اور غور سے سنو کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو. یہ کلیہ تغلیب کی بنیاد پر زور امر کا صیغہ ہے اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا گیا ہے. اب قبروں کی زیارت کو جایا کرو, فإنہا تذکر الآخرۃ, کیونکہ قبروں پر جانا آخرت کی یاد دلاتا ہے. قبر کو دیکھ کر انسان کو اپنی قبر یاد آتی ہے, قبر کو دیکھ کر انسان کو اپنا اصلی آخری گھر یاد آتا ہے, قبر کو دیکھ کر انسان کو دنیا کی بے مائگی کا پتہ چلتا ہے, قبرستان یا قبر کو دیکھ کر انسان کو دنیا کی بے ثباتی پر یقین پختہ ہوتا ہے, موت پر یقین اور زیادہ بڑھتا ہے, اللہ کی بارگاہ کی طرف پیش ہونے کا تصور اس کو اور زیادہ پریشان کرتا ہے, اور یہ باتیں مسلسل جب اس کی ضمیر پر صدا بن کر گونجتی ہیں اور بولتی ہیں تو وہ انسان عمل صالح کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے.
تو قبرستان میں، اور صاف ظاہر ہے ان چیزوں کی ضرورت صرف مرد کو نہیں ہے، عورت کو بھی ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا تھا کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا وہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر قبرستان میں جانے سے مردوں کو یاد آتی ہے آخرت کی، تو عورتوں کو آخرت کی یاد کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو زیادہ تذکیر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مردوں کا ماحول تو پھر بھی جو تھوڑا سا بھی دینی ذہن رکھتے ہوں ان کو اکثر محافل مل جاتی ہیں، پروگرامز مل جاتے ہیں، فنکشننگ ان کی مذہبی اور ریلیجیس ہو جاتی ہے، اور ان کی موسٹ آف لائف سیریمونیل ہونے کی بنیاد پر ریلیجیس حوالے سے ان کو بہت ساری معلومات میسر آتی رہتی ہیں، اور ان معلومات میں صاف ظاہر ہے جہاں اور بہت سارے مضامین پر بات ہوتی ہے، فکر آخرت پر بھی بات ہوتی ہے، تیاری موت کی بھی بات ہوتی ہے، قبر کو یاد کرنے کی بھی بات ہوتی ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں انسان کی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور پر بھی بات ہوتی ہے، قیامت کے وپا ہونا، آخرت پر یقین۔ آخرت پر یقین ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے انسان مکمل طور پر جتنا اس عقیدہ کو پختہ کرتا چلا جاتا ہے اور جتنا آخرت پر سوچتا چلا جاتا ہے اور اپنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیشی کو سوچتا چلا جاتا ہے، اتنی اس کی اعمال کی دنیا حسین سے حسین تر ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، مجھے وہ زندگی اپنانی چاہیے جو زندگی مبنی بر حقیقت ہے، جس زندگی کا معیار ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اسی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں جانے کی کیا حیثیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن نعمان نے مرفوعاً یہ حدیث بیان کی ہے، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، جس کسی نے بھی اپنے والدین کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی قبر کی زیارت کی ہر جمعہ کے دن، غفر لہ، اللہ پاک نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، وَكُتِبَ بَرًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیا۔ تو آپ نے دیکھا ہر جمعے والے دن والدین کی قبر کی جو بندہ زیارت کرتا ہے تو وہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو کیا عورت کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گناہ بخشوائے؟ صاف ظاہر ہے عورت بھی چونکہ مکلف ہے اور اس کو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہ بخشوانے کر رہا تھا عورتوں کے قبرستان میں جانے پر، تو میں نے یہ بات عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی جمعہ والے دن اور زندگی کا معمول بنائے رکھا کہ ہر جمعہ کو اپنے والدین یا دونوں کی قبر یا دونوں میں سے کسی ایک جو بھی فوت ہوئے ہیں ان کی قبر کی زیارت کے لیے گیا یا گئی، تو اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنے پاس نیکوکاروں میں اس کا شمار کیا۔ تو ہم نے دیکھا امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے دو مقامات پر، اور بھی دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور مرفوعاً یہ حدیث پاک ہے۔ تو گویا آپ نے دیکھا کہ والدین کی قبر پر جانے کا کتنا بڑا اجر و ثواب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں عورتیں نہ جائیں، وہ کس بات سے تخصیص کرتے ہیں؟ جو حدیث اگر وہ بیان کرتے ہیں تو وہ اس حدیث سے پہلے کی حدیث پاک ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، یہ پہلے کی بات ہے، فزوروہا، پس اب تم زیارت کیا کرو، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ لہٰذا خواتین کا عورتوں کا شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہیں، قبرستان میں جانا باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے، اہل قبور جو ان کے رشتہ داروں میں شامل ہیں، تعلق دار ہیں، ان کے لیے باعث تسکین ہے اور جانے والے کے لیے باعث اجر و ثواب ہے اور جانے والیوں کے لیے بطور خاص